لیکن آج یہ کیسے ہم ایوارڈز ہیں جس میں ہمیں اپنا پتہ ہی نہیں ہے، جس میں صرف عریانیت ہے، جس میں صرف ننگا پن ہے، جس میں صرف بےہودگی ہے، جس میں لچر پن ہے، جس میں گھٹیا پن ہے، اور پھر اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو فوراً عورت کارڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے، فوراً عورت کی آزادی پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے۔ پشاور کے صدر کے علاقے میں کسی گھر میں اگر کوئی بچی فالو کرے گی تو اس کو اس کے بھائیوں اور اس کے والدین کی جانب سے جو رد عمل آئے گا اس کو پھر آپ غیرت کے نام پر لے جائیں گے، اس کو آپ پتہ نہیں کس سائڈ پہ لے جائیں گے۔ اب یہ تصویر دیکھیں تو اس میں یہ محترمہ جو ہیں یہ صرف اپنا برا پہن کے آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تصویر دیکھیں تو اس میں یہ محترمہ اپنے جسم کی کیسے نمائش کر رہی ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور میں ہوں وقاص عزیز۔ آج میں ہم سٹائل ایوارڈز میں جس طرح فحاشی اور عریانی کے ریکارڈ قائم کیے گئے ہیں میں ان پہ بات کرنے آیا ہوں۔ جس طرح آدھے ننگے جسموں کے ساتھ وہاں پہ پاکستانی ایکٹریسز نے اپنی نمائش کی ہے، اور بقول ان کی کہ یہ ماڈرنزم ہے اور یہ جسموں کی نمائش نہیں ہے، یہ فیشن ہے، اور وی آر سلیبریٹیز۔ اور پھر اس میں کون کون سی اداکارہ شامل تھی اور اس سب کے پیچھے کیا سلسلہ تھا، یہ سب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اور ان ننگے جسموں کے یا ننگے جسموں کی جو تصاویر ہیں، جو فوٹیجز ہیں، اور وہاں کے جو اندرونی مناظر ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ بہتر فیصلہ کر سکیں کہ ایک ٹائم تھا کہ پی ٹی وی ایوارڈز ہوتے تھے، ایک ٹائم تھا بولان ایوارڈز ہوتے تھے، ایک ٹائم تھا کہ لکس ایوارڈز ہوتے تھے، اور ان کی شہرت پوری دنیا میں تھی، اور وہاں سے پاکستانی روایت اور ثقافت کا پتہ چلتا تھا، وہاں پہ پاکستانی اقدار کا پتہ چلتا تھا، وہاں پہ مسلم اقدار کا پتہ چلتا تھا، مسلم روایات کا پتہ چلتا تھا۔ لیکن آج یہ کیسے ہم ایوارڈز ہیں جس میں ہمیں اپنا پتہ ہی نہیں ہے، جس میں صرف عریانیت ہے، جس میں صرف ننگا پن ہے، جس میں صرف بےہودگی ہے، جس میں لچر پن ہے، جس میں گھٹیا پن ہے، اور پھر اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو فوراً عورت کارڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے، فوراً عورت کی آزادی پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے، فوراً میرا جسم میری مرضی ایکٹیو ہو جاتی ہے، فوراً یہ بات کر دی جاتی ہے کہ یہ تو ریجڈ ہے، فوراً یہ بات کر دی جاتی ہے کہ یہ مرد تو بہت غلط ہے، فوراً یہ بات کر دی جاتی ہے کہ یہ تو مردوں کا معاشرہ ہے۔ اس سب پہ میں بات کروں گا اور آپ کو سارا ڈیٹا بھی شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، یہ سخن ٹی وی کا ایک نیا چینل ہے، یعنی اس کو از سر نو شروع کیا گیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ فیس بک پیج پہ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سخن ٹی وی کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو سکیں، اور اس کے ساتھ یہ جو آپ ہمارے پیجز دیکھ رہے ہیں جس میں وقاص عزیز پوئٹری ہے، سخن ٹی وی کا پیج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقاص عزیز آفیشیل کا جو پیج ہے، اور جو میرا یوٹیوب چینل ہے وقاص عزیز آفیشیل، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آتے ہیں سب سے پہلے ہم ایوارڈز کی بات کرتے ہیں۔ ہم ایک بہت بڑا میڈیا ہب بن چکا ہے اور اس کی کامیابیاں بہت شاندار ہیں، ہم اس پہ خوش ہیں کہ ہمارے پاکستان کا ایک برانڈ سامنے آ رہا ہے اور پوری دنیا میں لیڈ کر رہا ہے۔ لیکن جہاں پہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس پہ بات کرنا بھی، تنقید نہیں، اس کی نشاندہی کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ تنقید کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ محض ہوا میں تیر چلاتے ہیں، نشاندہی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرے ملک کے رسوم و رواج اور میرے دین کی جو اہم نکات ہیں، جو بنیادی نکات ہیں، ان کی پاسداری کی جائے۔ دیکھیں، ہر انسان میں خرابیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی خرابیوں سے مبرہ نہیں ہے ما سوائے نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ۔ پھر ہم کیوں کسی کی کردار کشی کریں؟ یہاں پہ بات اب آ رہی ہے، آپ معاشرے کو کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو میں سب سے پہلے علیزہ شاہ کی ایک تصویر دکھاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں ان کا یہ اپر جو پارٹ ہے باڈی کا، ان کے چھاتی سے اوپر کا جو حصہ ہے، شولڈر، یہ سارا ایریا نیکڈ ہے، بیک بھی ان کی یقیناً نیکڈ ہوگی، اور یہ اب اس میں عقب میں آپ 3 مرد دیکھ رہے ہیں جو یقیناً وہاں پہ سرو کرنے والے لوگ ہوں گے، جو وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہوں گے۔ این ممکن ہے وہ کیمرہ مین ہوں، این ممکن ہے وہ اسسٹنٹ پروڈیوسر ہوں، این ممکن ہے کہ وہ اسٹوڈیو ہیلپر ہوں، این ممکن ہے کہ وہ کسی کیٹرنگ کمپنی کی طرف سے آئے ہوں، این ممکن ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ وہاں مینجمنٹ سے ہو۔ ان کی نظریں اس خاتون کی پشت پر گڑی ہوئی ہیں، اس خاتون کے جسم پر گڑی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیان بالکل درست ہے، عورت اگر پردہ کرے تو اس کی جانب بری نظر نہیں اٹھتی،
اب کس نے دعوت نظارہ دیا ان مردوں کو؟ ان محترمہ نے. کس نے اپنے آدھ ننگے جسم کی نمائش کی؟ ان محترمہ نے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا اور مناظر میں دکھاتا ہوں. اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ لوگ گفتگو کیسے کر رہے ہیں. آپ مجھے سے ایک سوال پوچھنا ہے. When's the wedding? So we are sure that it's going to happen next year. Okay, great. Okay, ready? ادھر اگلے دے تو بس اب یہ دیکھیں، یہ فیشن ہے، یہ ایوارڈز ہیں. کیا پاکستان کا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہماری تہذیب اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ آپ جس طبقے سے ہیں، اپر کلاس، اپر برگر کلاس، وہاں پہ آپ بے شک ننگے پھریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا، کیونکہ آپ کے پاس آزادی ہے ہر طرح کی. لیکن اگر آپ کی اسی ٹرینڈ کو اچھرا میں، شالمی میں، راولپنڈی کمیٹی چوک کے ایریا میں، کراچی کے کسی دور دراز گوٹھ میں، کوئٹہ کے کسی چھوٹے سے محلے میں، پشاور کے صدر کے علاقے میں کسی گھر میں اگر کوئی بچی فالو کرے گی تو اس کو اس کے بھائیوں اور اس کے والدین کی جانب سے جو رد عمل آئے گا، اس کو پھر آپ غیرت کے نام پر لے جائیں گے، اس کو آپ پتہ نہیں کس سائڈ پہ لے جائیں گے. آپ معصوم ذہنوں میں کیا بو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. اب میں کچھ تصویریں آپ کو مزید دکھاتا ہوں. یہ تصویریں آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ محترمہ نے اپنی دائیں جو ٹانگ ہے یہ پوری ننگی کی ہوئی ہے. اب یہ تصویر دیکھیں تو اس میں یہ محترمہ جو ہیں یہ صرف اپنا برا پہن کے آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ تصویر دیکھیں تو اس میں یہ محترمہ اپنے جسم کی کیسے نمائش کر رہی ہیں. میں سوال صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم ایوارڈز میں کیا گیا، ہم کی جو مینجمنٹ ہے، کیا وہ پاکستانی معاشرے سے کٹی ہوئی ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ پھر ہم جو ہے وہ اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام ایجنڈے کو پروموٹ کر رہا ہے؟ کیا اس فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے میں جو اہم کردار اس شو نے کیا ہے اور اس ایوارڈ شو نے کیا ہے، اس پر خاموش رہنا بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان ہمارا بنتا ہے؟ یہ میرا سوال آپ سے ہے. میرے پاس سوالات بہت سے ہیں، لیکن میں یہ تصویریں کچھ مسلسل آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں. اس کا مطلب کسی کے خلاف گفتگو نہیں کرنا ہے. میں آج دیکھتا ہوں تو میرے ملک پہ، یونائٹڈ نیشن میں، عالمی سطح پہ جو این جی او مافیا کی جانب سے، موم بتی مافیا کی جانب سے، میرا جسم میری مرضی کی جانب سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ان سب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں، آپ اپنی پارٹیز میں جو کچھ کرتے ہیں ہمیں علم ہے. آپ اس آزادی کو ایک جو غریب مزدور ہے جو دن میں 100 روپیہ کماتا ہے اس کی بیٹی کے اوپر کیوں تھوپنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی اس بے ہنگم پن کو، اپنی اس فحاشی کو، اپنی اس عریانیت کو، ایک جو شخص ریڑھی لگاتا ہے اور دن کا 250-300 کماتا ہے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے اوپر کیوں تھوپنا چاہتے ہیں؟ آپ معاشرے کو کیوں ڈی ٹریک کر رہے ہیں؟ اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہم کی مینجمنٹ کی بنتی ہے. کیا پیمرا اس پر کوئی کارروائی کرے گا؟ کیا پاکستانی معاشرہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ٹویٹس کر کے خاموش ہو جائے گا؟ ان سب سوالات کے جوابات کون دے گا؟ میں منتظر رہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.